بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج سوموار شریف ہے اور ماہ جولائی کی 27 تاریخ ہے۔ آج نماز فجر نقشہ اوقات نماز کے مطابق 5:10 تک نماز فجر پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ فجر کی شروعات تقریباً 3:45 کے قریب ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بڑا مہربان، بے شک اللہ پاک بڑا مہربان ہے۔ آج کلام اللہ کی جو مقدس آیات نصیب ہو رہی ہیں، کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک مددگار ہے ایمان والوں کا، وہ نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ سبحان اللہ۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں کلام اللہ کی تفسیر و تشریح کرنا، یہ بڑے بڑے علم والے بھی ہاتھ جوڑ کر کوشش کرتے ہیں، اور اچھی کوشش کے بعد بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس مقدس کتاب کو پڑھنے یا پڑھانے کا ہم سے حق نہیں ادا ہوا۔ تو ہمیشہ کی طرح ہم بھی اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، یہ عاجزانہ سعی اور کوشش قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے۔ ولی معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ جس طرح ہماری شرع کی کتابوں میں ہے کہ جنازے میں جنازہ اگر اہل علم ہوں سارے تو ان میں سے وہ پڑھائے جو میت کا ولی، جو میت کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون قریب ہے؟ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، وہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی مقدس صفات کا احاطہ کون کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں ہے کہ چاہے اگر سارے سمندروں کی روشنائی یعنی سیاہی بن جائے اور سارے درختوں کی قلمیں بن جائیں، سارا جہان لکھنے بیٹھ جائے، اللہ پاک کی صفات کی کوئی حد نہیں، اس کی صفات کو لکھ کر تمام نہیں کر سکتے، اس قدر اللہ کی صفات ہے۔ انسان کو اس پاک رب نے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس بخشا۔ انسان ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نائب ہونے کا احساس بخشا۔ وہ اللہ کتنا قریب۔ کائنات میں بڑے رشتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یار دوست کا رشتہ، یہ جتنے رشتے ہیں کائنات کا کوئی رشتہ بھی اللہ کی ذات پاک کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہے۔ ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات سے والہانہ محبت رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل رہے۔ رضا اللہ کی مقصود ہے۔ صفت پیغمبر سنتے سناتے ہیں کہ حضور اللہ کے بھیجے ہوئے تشریف لائیں، مگر اس بہانے اللہ راضی ہو جائے، یعنی جو اعمال بھی ہم کرتے ہیں
پچھلے اسباق میں آیا تھا، اکثر پڑھتا ہوں، قل ان صلاتی و نسکی، فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، وہ میرا جینا و میرا مرنا، للہ رب العالمین، ہر نیکی کی منزل اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی، اور کائنات میں اس سے بڑا کوئی انعام رکھا نہیں گیا۔ اگرچہ اللہ پاک کی جنت کا اس پاک کلام میں بڑا خوبصورت بیان، ایک نہیں کئی بار اللہ تعالیٰ کی پاک جنت کا بیان، کہیں جنت کے لیل و نہار کا بیان، جنت کے باغ و بہار کا بیان، جنت کے حور و غلمان کا بیان، مگر اس سب بیانوں کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا، سنو، اگر زمانہ یہ پوچھے کہ سب سے بڑی نعمت کیا، اللہ پاک وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، زمانے والوں کو بتا دو بڑی بات وہ ہے کہ جو اللہ کا راضی ہو جانا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی ذات بندے پہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان، آپ سوچ نہیں سکتے، لفظوں میں کون بیان کرے اس چیز کو۔ اللہ پاک جو ہم اختیار رکھیں اپنا، ہمارا کوئی 15-20 ہزار کا ملازم میں کام نہ کرے، کہتے جاؤ چھٹی کرو، ہم روز اپنے رب کا کہنا نہیں مانتے۔ یہ صبح کی سہانی گھڑیاں ہیں، اذان فجر ہو چکی ہے، زمانہ اس وقت سو رہا ہے، یہ لوگ موبائل سے قیمتی وقت ضائع کرنے والے رات کتنے لیٹ سوئے، اس وقت ان کو اٹھنا نہیں ہے، اور رب بھی ہے نا جو برداشت کر، اسی کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہے، اسی کا دیا کھانا کھایا، اسی کے دی ہوئی بے شمار سہولتوں سے فیضیاب ہو رہے، پھر اللہ پاک ہی ہے نا جو برداشت فرما رہے۔ یقیناً اللہ کریم کی ذات پاک سے زیادہ کوئی مہربان ہو نہیں سکتا۔ حضور عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عیب میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، سو عیب میرا مالک دیکھے پردے پاون والا۔ اللہ کتنا مہربان۔ میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کروڑ عالم زندگی کے کروڑ دن اس عمل پر گزارے کہ اللہ کی عظمتیں بیان کرنے لگ جائے، اللہ کی مہربانیاں بیان کرنے لگ جائے، تو ہم تھک کے آخری سانسوں تک گزر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا کما حقوق کو بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اس کی شان کتنی بلند ہے، اس کی حد تک نہیں جا سکتے، وہ کتنا مہربان ہے، ہم اس کی حد نہیں پا سکتے۔ بس اتنا کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ کائنات میں اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، اگر کوئی اور مہربان ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، سبحان اللہ۔ کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی تو اللہ فرماتا ہے، ایمان والو تمہیں اس پاک رب کی مدد اور اس کا قرب حاصل ہے، اور اس پاک رب وحدہ لا شریک کی شان یہ ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیج کر تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، رسولوں کے بعد اپنے نیک بندے علماء صلحاء کی ذمہ داری لگائی، تم خلق خدا کو، میرے بندوں کو میرے دین کا سبق دو، کلام اللہ کا اب یقین فرمائیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگ شوق سے سنتے ہیں، اور عرض کرتا ہوں یہ سبق آگے بھی سینڈ کیا کرے۔ میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی، میں گھڑیوں میں بیٹھ کے کلام اللہ کا سبق پڑھ رہا ہوں، یہ سوچو تو سی کون ذات ہے جس نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ وہی مہربان مولا ہے، وہی رحمان رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کے 1.25 نبی تشریف لائے، اور بے شمار اللہ کے مقربین، جس میں علماء اسلام، جن میں بڑے بڑے تقوی والے اولیاء اللہ کے درجے پہ فائز، آج تک لوگوں کو ایمان کا سبق دے رہے۔ یہ اسی رب کا بنایا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اس غلاظت سے نکلو اور بخشش اور مغفرت کی طرف آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ایمانداروں کے مقابلے میں کافر لوگ، اور پھر کافروں کا تو رشتہ طاغوت یعنی شیطان سے ہے،
ظاہر شیطان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جنوں میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، چونکہ یہ فرشتوں میں حساب تھا اس وقت، اسی حکم میں اس کو بھی اشارہ تھا کہ پیارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، مگر اس کو سجدہ نہیں نصیب ہوا، اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کر دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ جب حکم باری تعالیٰ ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے فسجدو، تو سارے فرشتوں نے اللہ کی پاک ذات و آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعنی ساری جتنی جماعت تھی فرشتوں کی، سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، جتنے تھے ان سب نے اللہ کی ذات و برکات کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب اس کو پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے کیا مسئلہ ہوا کہ تو نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات و برکات کو سجدہ نہیں کیا، تو اس لعین بدبخت بد نصیب نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سامنے اپنا علم لے کر مناظرانہ حالت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سامنے یہ کہنے لگا کہ خلقتنی من نار، یا اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، یعنی میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ بھی بھول گیا کہ میں کس ذات کے سامنے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، وہ ذات جو خالق حقیقی ہے، اسی رب کے سامنے میں یہ مناظرہ کر رہا ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، وہ خلقتہ من طین، اور اسے بنایا مٹی سے، اور آگے خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں شان الوہیت پہ صدقے اور قربان جاؤں۔ اللہ تعالی اس نے اپنی جو حالت ہے، اپنی خباثت کے مطابق اتنے بے ادبی کے الفاظ اللہ کے سامنے اپنا علم جتانے لگا، اور میرے رب نے اپنی شان کے مطابق فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود۔ درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام۔ جی بسم اللہ۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پاک کی تعمیل کے بجائے نافرمانی کی۔ جب ارشاد پاک ہوا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو جواب میں جو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ اس نے حکم ماننے اس کا انکار بھی کیا، اور کہنے لگا خلقتنی من نار، میری تخلیق آگ سے ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، ساتھ ہی کہتے انا خیر، میں ان سے بہتر ہوں۔ آپ ذرا غور فرما، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سامنے اپنے علم، کسی بھی بڑے کے سامنے چھوٹے کا حق نہیں کہ اپنا علم ظاہر کرے، ان کے سامنے عاجزی انکساری کرے، یہ تو عام بڑوں کی حالت ہے۔ تو جب وہاں کائنات کی رب کی ذات، اس سے بڑا کون ہو سکتا؟ اس لعین کو بارگاہ خداوندی میں سے رد فرمایا گیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا عاجزانہ لفظوں میں وہ کتنا مہربان ہے، کچھ کلمات عرض کی، وہ کتنی بلند ذات ہے، کچھ کلمات عرض کر کے ہاتھ جوڑے کہ اللہ کی عظمت اتنی بلند ہے، کروڑ لوگ بھی اس کی عظمت بیان کرنے لگیں، اس کی عظمت کی حد نہیں پا سکتے، کیونکہ اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے، اس کی عطائیں بھی لامحدود ہیں۔ وہ رب ایمانداروں کا مددگار ہے، ان کو گند سے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ دوسری طرف وہ کافر ہیں، بد نصیب، جنہوں نے انکار کیا، کفر کے گند میں گرے، ان کا دوست رب تو نہیں رہا، اللہ کی رحمت سے تو وہ دور ہو گئے، اب شیطان کے وہ دوست بن گئے۔ اب ضروری ہے تھوڑا سا شیطان کا تعارف دیا جائے
اس لائن کو جب اللہ پاک نے اپنی رحمت سے دور فرمایا، قرآن پاک کے کلمات ہیں، فخرج فإنک رجیم، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں فرمایا. یہی شان کبریائی تھی، یہی شان الوہیت تھی. بس اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ جو اللہ کی شایان شان تھے. وہ یہ تھے کہ فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود. جب اس کو مردود کہہ کے بارگاہ خدا بندی میں سے دور فرما دیا گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے مہلت دو. تو اللہ پاک کی شان اس میں کروڑ ہا حکمتیں ہیں. فرمایا الی یوم یبعثون، جا تجھے قیامت تک مہلت. اس کو مہلت مل گئی. یہ اللہ پاک کے مزاج پاک کو جانتا تھا کہ جب مہلت مل جائے پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ مہلت رب واپس نہیں لیتا، چاہے تو لے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. جب مہلت ملی تو پھر اس نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں اس کا بیان بھی بتا دیا کہ اس نے جواباً کیا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں ان کو، یعنی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان سب کو اغوا کروں گا، ہر طرف سے ان پر حملے کروں گا. اب شیطان کے حملے کس طرح جاری ہیں، غور فرماؤ مسلمان. اس لائن نے، اب ہم سوچیں گے کہ ہم نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے ساتھ دشمنی اس کی. پوری انسانیت کے باپ، پوری انسانیت کے گرینڈ فادر، بڑے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام. آج ہم قوموں میں بٹ گئے. یہ قوموں پر فخر نہ کرو، یہ قومیں تو صرف تعارف کے لیے. کوئی بندہ کہے جی یہ فلاں قوم کا یہ نیچ قوم ہے اور میری قوم بلند ہے. اس مغالطے کو میں انشاءاللہ کسی دن اس پر گفتگو ہوگی، مختصر سن لو. پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. قرآن پاک کا 4 سپارہ ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ. اے لوگو اس پاک ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا. ایک جان سے مراد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام. تو پھر ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے. آگے کسی نے جو کیا وہی اس کا عرف پڑ گیا، اس کا نام پڑ گیا. باپ سب کے ایک ہے، آدم علیہ السلام. آگے قرآن پاک کے 26ویں پارے سورۃ حجرات میں یہ موضوع کئی بار بیان میں آیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ماں اور باپ کے ذریعے پیدا فرمایا. قبائل لتعارفوا، قبیلے تعارف کے لیے ہیں. بس جہاں تک بات ہے اونچ نیچ کی، کون سا قبیلہ اونچا ہے کون سا نیچا ہے، اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بیان عطا فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کی پاک ذات کے نزدیک توقیر و تکریم کے لائق وہ ہے، معزز و محترم و محتشم وہ ہے، عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. ایک بڑے مولوی صاحب کا بیٹا، چودھری صاحب کا بیٹا، بلکہ کسی پیر صاحب کا بیٹا جو حرام خور ہے، بدکار ہے، زانی ہے، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جوتا مرمت کرنے والے موچی کا بیٹا، ایک روٹیاں لگانے والی تندور میں اس ماں بہن کا بیٹا جو تہجد گزار ہے، جو حرام نہیں کھاتا، حلال پر گزارا کرتا ہے. اس کی ماں سارے محلے کی روٹیاں لگاتی ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں ماچن کہتے ہیں. کوئی عرض نہیں، ہماری وہ ماں بہن ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد. ایک کا باپ جو موچی ہے، چوک میں بیٹھ کے لوگوں کے جوتے مرمت کرتے ہیں. ہماری نظروں میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کمی لوگ ہیں. کمی کا مطلب ہے کام کرنے والے. ہم سب کبھی وقت بس صدر سے لے کر وزیر اعظم، بادشاہ، ہم سب ایک دوسرے کے کمی ہیں، کام کرنے والے. اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ یہ کوئی ڈی گریڈ نہ چلے، نہ. اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی کہ اللہ کے نزدیک بلند ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا جو اللہ سے زیادہ ڈرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اس کو کہا گیا، بلکہ سب فرشتوں کو سجدے کے لیے اس نے نہیں کیا، تو اللہ نے اس کو اس جرم کی پاداش میں اپنی بارگاہ سے دور فرما دیا. پھر اس نے رب جب اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے الفاظ کہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے. میرے پاک رب کی شان پر صدقے جائی. اللہ نے اس سے بحث نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا فخرج، تو نکل جا، فخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے. اب اس کے بدلے میں جو کچھ ہوا میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا. پھر اس نے مہلت مانگی، میرے رب کی حکمت، اللہ نے اس کو مہلت دی.
پھر اس نے قسم کھائی کہ میں آدم کی نسل سے اس کے بدلے لوں گا۔ اب شیطان کس طرح حملہ آور ہوتا ہے، مختصر عرض کر کے کبھی اس کی تشریح آئے گی اور گزری بھی ہے کہ یہ پہلے تو بندے کے دل میں، یہ کسی کو بازو سے نہیں پکڑتا، دل میں خیالات ڈالتا ہے کہ نیکی نہ کرو، نیکی نہ کرو۔ نماز کے وقت سلائے گا، ماں باپ سے بات کرو تو یہ کہے گا اکتا جا، دوست سے گھنٹوں بات کرو، سگی ماں اور باپ سے تیسری بات کریں گے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے وسوسے ہیں، پہلے تو نیکی کرنے نہیں دیتا، جب کر لیں تو دل میں خیالات اتنے گلیظ کر دیتا ہے کہ ہماری نیت خراب ہو جائے، نیکی برباد ہو جائے۔ اس کے مختلف وار ہیں، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے والذین کفروا کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، وہ ان کے ساتھی شیطان ہے، جو ان کا کام کیا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، تمہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، تمہیں حلال سے حرام کی طرف، تمہیں نیکی سے بدی کی طرف، تمہیں اچھائی سے برائی کی طرف، تمہیں عزت سے ذلت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا آپ سے انشاءاللہ اس کی تشریح عرض کروں گا، حلال سے حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی سے بد کی طرف۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ، خالد کا لفظ دوام کے لیے آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک، خدایا تیرا شکر، اللہ پاک تیرے کروڑا احسانات۔ صبح کی سہانی گھڑیوں میں تیری مقدس عالی شان کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا، مولا یہ عاجزانہ کوشش قبول فرما، اس عمل خیر پر جو تو نے راضی ہو کے مرتبہ مقام و ثواب عطا کیا، ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو اس کا ثواب، بالخصوص یہ ثواب ہمارے ماں باپ کو، ہم سب کے ماں باپ کو بالخصوص اس کا ثواب عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کو اپنی جنتوں کا وارث بنا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، کائنات کے سارے مسلمانوں کی خیر فرما، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں عطا فرما، اور جو جلدی سے نہیں مانگتے وہ بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔